السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کی ایک اگلی نشست میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ چند سوالات ہیں، میں ان کا اختصار کے ساتھ جواب پیش کر رہا ہوں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے جس میں مذکور ہے کہ اچانک موت ایک پکڑ ہوتی ہے، اور پھر ایک دوسری حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اچانک موت مومن کے لیے راحت ہے اور فاسق و فاجر کے لیے عذاب اور پکڑ ہے۔ تو بظاہر ان دونوں حدیث میں تعارض نظر آتا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ دراصل یہ دونوں احادیث الگ الگ ہیں، ایک حدیث عام ہے، دوسری حدیث خاص ہے۔ ابو داؤد کی حدیث پر غور کریں جو 3110 نمبر کی حدیث ہے، اس میں کہا گیا ہے موت الفجأۃ اخذۃ اسفن، اچانک موت ایک پکڑ ہے۔ اچانک موت جو ہے ایک پکڑ ہے، یا افسوس کی پکڑ ہے یا غضب کی پکڑ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک عام حدیث ہے، یہ حدیث اس میں مومن بھی داخل ہو سکتا ہے اور کافر کے لیے تو ہے ہی۔ اور ایک دوسری حدیث آتی ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے 10218، اس کے اندر کہا گیا ہے موت الفجأۃ راحۃ للمؤمن واخذۃ اسف للفاجر، اچانک موت مومن کے لیے راحت ہے اور فاجر کے لیے پکڑ ہے، افسوس کی پکڑ ہے۔ تو ایک حدیث جو ابو داؤد کی ہے وہ عام ہے، یعنی ان دونوں حدیثوں کے تناظر میں یہ کہا جائے گا کہ عام طور سے اچانک موت مومن کے حق میں مفید اور بہتر ہے، کیونکہ حدیث میں کہا گیا ہے مومن کے لیے اس میں راحت ہے، اچانک موت مومن کے لیے راحت ہے۔ لیکن کافر کے حق میں اچانک موت راحت والی چیز نہیں ہے بلکہ عذاب والی چیز ہے، کیونکہ اس سے کافر کو توبہ کرنے کی مہلت نصیب نہیں ہوتی ہے اور وہ اچانک مر جاتا ہے۔ البتہ یہی چیز مومن کے حق میں مفید ہے، راحت والی چیز ہے۔ ہاں ایسا ممکن ہے کہ کبھی مومن کے لیے وہ عذاب کا سبب بھی ہو، پکڑ بھی ہو، لیکن عمومی طور پر یہ کہیں گے کہ مومن کے لیے یہ چیز راحت کی چیز ہے، اور کافر کے حق میں اچانک موت اس کے حق میں عذاب کی شکل میں ہے۔ ایک دوسرا سوال ہے، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں لوگ زمین دیتے ہیں کاشت کرنے کے لیے، مثلا 1 سال کے لیے زمین دیتے ہیں اور کچھ پیسہ لیتے ہیں، جس کو زمین دے رہے ہیں اس سے تقریباً 50,000 یا 1,00,000 روپیہ لیتے ہیں۔ پھر جب وقت آتا ہے، 1 سال کا وقت آتا ہے، تو پیسہ لینے والا پیسہ ریٹرن کر دیتا ہے، زمین لینے والا زمین واپس کر دیتا ہے۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ سودی معاملہ ہے۔ یہاں پر لوگ قرض کا نام نہیں دیتے ہیں یا قرض بول کر نہیں لیتے، ایک معاملہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ قرض کا معاملہ ہے، اور اسلام نے قاعدہ متعین کیا ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود میں داخل ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لائے، نفع کو کھینچے، وہ ربا کہلاتا ہے۔ گرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا معنی درست ہے، اور یہی اصول ہے قرض کے تعلق سے کہ قرض کے اندر اگر نفع آئے تو وہ نفع جو ہے سود کہلاتا ہے۔ تو یہاں جو زمین دے کر پیسہ لیا جاتا ہے تو پیسہ لینا یہ قرض ہے، اور پھر زمین دیا گیا ایک طرح سے آپ کہہ لیں ضمانت کے طور پر ہے یا رہن کے طور پہ ہے، تو زمین سے کاشت کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا قرض والے کے لیے جو ہے، قرض دینے والا دراصل اس سے نفع کما رہا ہے، تو قرض دینے والا جو ایک طرح سے سودی معاملہ کر رہا ہے، جو پیسہ دے رہا ہے وہ بھی اس میں انوالو ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے سودی معاملہ ہے، اس طرح کا معاملہ مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے، ایک بھائی نے سوال کیا کہ اگر گھر میں مصحف ہے، مصحف ہوتے ہوئے اگر ہم ہمیشہ موبائل کے ذریعے قرآن کی تلاوت کریں تو کیا ہمیں گناہ ملے گا قرآن ترک کرنے کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تلاوت تو مصحف سے ہی ہونا چاہیے، جو قرآن کریم کی شکل میں، مصحف کی شکل میں، دفتیوں کی شکل میں ہمارے گھر میں ہے، تو اصل یہ ہے کہ ہم مصحف ہی سے تلاوت کریں۔ لیکن اگر کوئی موبائل سے بھی تلاوت کر رہا ہے آسانی کے لیے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر موبائل سے تلاوت کرتے ہوئے قرآن رکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، تو اس میں اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ معاملہ افضلیت کا ہے کہ افضل کیا ہے، مصحف سے تلاوت کرنا چاہیے یا موبائل سے تلاوت کرنا چاہیے؟ تو افضل یہ ہے کہ مصحف سے تلاوت کرنا چاہیے، اور موبائل میں جو اپلیکیشن ہوتا ہے وہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے، یہ ایک پروگرام ہے، اپلیکیشن ہے، آپ اس سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔
تو افضلیت پر اگر عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے، اپنی سہولت کے اعتبار سے کبھی موبائل کا استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ عام انداز میں مصحف موجود ہے تو مصحف سے تلاوت کریں۔ ایک اور سوال ہے کہ اگر گھر میں میاں بیوی رہتے ہوں، جوائنٹ فیملی نہ ہو، اجنبی آدمی نہ ہو، اجنبی مرد نہ ہو، تو کیا وہاں پر بیوی ٹی شرٹ پہن سکتی ہے، لیگنز پہن سکتی ہے؟ اور کیا اگر یہ پہنے تو اس میں مردوں کی مشابہت نہیں پائی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے ٹی شرٹ پہننا چاہے یا لیگنز پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے، لیکن یہ محدود ہو شوہر کے لیے اور تنہائی میں، یہ مردوں پر ظاہر نہ کیا جائے، اجنبی مردوں پر، یا اسے لگا کر باہر نہ نکلا جائے، کیونکہ عورتوں کے لیے چست لباس، چھوٹے لباس جس سے سطر نہ ڈھکتے ہوں یا اعضائے بدن جو ہے ظاہر ہوتے ہوں، تو ایسا لباس لگا کر عورت باہر نہیں جا سکتی ہے۔ اور لباس کے تعلق سے اسلام نے کوئی خاص لباس متعین نہیں کیا ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو یہی لباس لگائے۔ لباس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ آپ ڈھیلا ڈھالا لباس لگائیں، ایسا لباس جس سے پورا سطر ڈھک جائے اور چھوٹا لباس نہ ہو، سطر ظاہر نہ ہو، اسی طریقے سے شہرت کا لباس نہ ہو، اسی طریقے سے کافروں کا لباس نہ ہو، اسی طرح سے عورت مرد کا لباس نہ لگائے، مرد عورت کا لباس نہ لگائے۔ ان اوصاف کو ہمیں لباس کے اندر ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے شوہر کے سامنے ٹی شرٹ یا لیگنز پہنتی ہے جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ خصوصی طور پر وہ ٹی شرٹ یا وہ کپڑا یا وہ لیگنز جو عورت کے لیے ہو عورت استعمال کر سکتی ہے، اس میں مردوں کی مشابہت نہیں ہے۔ مردوں کے لیے جو لباس بنایا گیا ہے ٹی شرٹ کے طور پہ یا لیگنز کے طور پہ، وہ عورتوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور کافروں کا جو خصوصی لباس ہو عورتوں کو وہ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ تو لباس کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں لباس کا استعمال کرنا چاہیے۔ کافروں کا لباس نہ ہو، مردوں کا خصوصی طور پر لباس نہ ہو، شہرت کا لباس نہ ہو، تو عورت اس قسم کا لباس لگا سکتی جس میں مشابہت نہ پائی جاتی ہو۔ اسی طرح سے ایک سوال ہے، کیا عورت شوہر کے کہنے پر اپنا بال کاٹ سکتی ہے؟ اس سلسلے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے کہنے کی وجہ سے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے سر کے بال کاٹ سکتی ہے۔ میری نظر میں یہ جواب درست نہیں ہے۔ درست جواب یہ ہے کہ عورت اپنے سر کا بال نہیں کاٹ سکتی ہے، نہ خود سے اپنی مرضی سے، نہ شوہر کے کہنے کی وجہ سے۔ ایک عورت اپنے شوہر کی کون سی بات مانے گی؟ وہ بات مانے گی جو بھلی بات ہو، لیکن جو اللہ کی معصیت میں ہو، اللہ کی نافرمانی میں ہو، یا وہ کام جس کا اللہ کے رسول جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہو اور اس کا حکم شوہر دے، تو عورت کو ایسا حکم نہیں ماننا چاہیے۔ بال کاٹنے کا جو مسئلہ ہے شریعت میں کہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ عورت اپنا بال کاٹے یا کاٹ سکتی ہے سوائے حج اور عمرہ کے موقع پر، اور وہ بھی جو ہے ایک مقدار متعین کی گئی ہے کہ عورت حج اور عمرہ کے تعلق سے اگر بال کاٹتی ہے تو انگلی کے جو 3 پور بنے ہوئے اس میں سے 1 پور کے برابر بال کاٹنے، اور کہیں عورت کے بال کاٹنے کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ بلکہ اب دیکھیں تو عورتوں کا بال اس کی ایک بڑی خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کے اسے حفاظت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جائے علاج کے لیے یا کوئی اور ضرورت درپیش ہو جس کے لیے بال کٹانے کی نوبت پڑ جائے، بال مڈانے کی ضرورت پڑ جائے، تو یہ عذر کے باعث ہے، ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر بغیر عذر کے شوقیہ انداز میں یا شوہر کے کہنے پر عورت کو اپنا بال نہیں کاٹنا چاہیے۔ بہت ساری خواتین یا بہت سارے لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اپنا بال کاٹ لیا تھا، لہٰذا عورتیں اپنا بال کاٹ سکتی ہیں۔ اس سے جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے یہ نتیجہ درست نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اپنا بال کاٹا تھا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ دوسری عورتیں بھی اپنا بال کاٹ سکتی ہیں، یہ نتیجہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے کہ ہم یہ آپ سے سوال کریں گے کہ کیا پھر اس زمانے کی خواتین نے ازواج مطہرات کو دیکھ کر اپنا بال کاٹنا شروع کیا تھا؟ کسی ایک عورت سے کوئی دلیل ملتی ہے کہ کسی خاتون نے، صحابیہ نے ازواج مطہرات کو دیکھ کر اپنا بال کاٹا ہو؟
یا اس زمانے میں رواج پیدا ہو گیا ہو کہ ازواج مطہرات نے اپنا بال کاٹا ہے تو چلو ہم لوگ بھی، ہم عورتیں بھی بال کاٹیں گے، ایسا کوئی ثبوت نہ انفرادی طور پہ ملتا ہے نہ اجتماعی طور پہ ملتا ہے، ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا ہے۔ تو جب اس زمانے کی عورتوں نے یہ نہیں سمجھا تو پھر آج کے زمانے کی عورتیں کیوں ایسا دلیل پکڑ رہی ہیں اپنے لیے؟ تو بہرکیف اس حدیث کے اندر عورتوں کے لیے دلیل نہیں ہے کہ عورتیں اپنا بال کاٹ سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کو اپنا بال اپنے حال پر چھوڑنا چاہیے، کسی کے کہنے پر بال نہیں کاٹنا چاہیے۔ اگر کوئی عذر لاحق ہو جائے علاج کے واسطے یا کسی ضرورت کے تحت بال کاٹنا پڑے یا موڑنا پڑے تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ قرآن کے اندر جو آیات ہیں ان آیات کی روشنی میں اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کسی آیت کو اس سے جو مفہوم نکلتا ہے بیماری کے مطابق، کیا اس بیماری میں اس آیت کو خاص کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے کسی آیت کو بیماری کے لیے خاص کرنا، اس کو ہم بدعت کہیں گے۔ گویا کہ آپ ایک طرح سے دین بنا رہے، دین گڑھ رہے ہیں، اور دین میں کوئی ایسی بات کہنا یا کرنا جس کے لیے دلیل نہ ہو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال کے تعلق سے کہا ہے کہ ایسی چیزوں پر عمل کرنا جس کے لیے دلیل نہیں ہے وہ مردود اور باطل ہے۔ تو کسی کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی بیماری کے لیے اس کے معنی اور مطلب سے متعلق کسی آیت کو خاص کر کے بیماری میں اس کو پڑھا کرے۔ بیماری کے تعلق سے یا رقیہ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کریمہ ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے یا مرض الموت میں تھے یا آپ ڈیلی جو ہے سویا کرتے تو کیسے دم کیا کرتے تھے؟ 3 سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونکتے اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ دم ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 سورتیں ہیں۔ ان 3 سورتوں کو پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور اپنے چہرے پر مل لیں، یہ دم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں اس طرح سے دم کیا کرتے تھے۔ لیکن اپنی طرف سے ہم کسی آیت کو خاص نہیں کریں گے، نہ آیت خاص کریں گے، نہ تعداد خاص کریں گے، نہ اوقات خاص کریں گے۔ اسی طرح سے ایک سوال ہے، اونچی جگہ پر بیٹھ کر پیروں کو نہیں ہلاتے کیونکہ شیطان جھولتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس طرح کی کوئی بات، اس طرح کی کوئی حقیقت ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ اونچی جگہ پر پیر ہلانے کا مطلب ہے شیطان جھولتا ہے۔ ہاں، پیر جھولانا، کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں ہیں یا بیٹھ کر پیر جھلا رہے ہیں، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں تہذیب اور تمدن کے موافق نہیں ہے، بے ادبی ہے لوگوں کے سامنے اگر پیر ہلاتے اونچی جگہ پر بیٹھ کر، یہ ایک ادب کے تعلق سے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ شیطان جھولتا ہے یہ بات کہنا بغیر دلیل کے یہ صحیح نہیں ہے، یعنی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے، کیا ایک مومن کو کافر کی نظر لگ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، ایک مومن کو کافر کی بھی نظر لگ سکتی ہے، جیسے مسلمان کو مسلمان کی نظر لگ سکتی ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کو کافر کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ کیونکہ کافر کی نظر نہیں لگے گی اس بات کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ نظر لگنے والے، نظر سے متعلق جو دلائل موجود ہیں وہ دلائل عام ہیں، کسی کی بھی نظر کسی کو لگ سکتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا شوہر حج کر لے تو بیوی کا حج کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر بیوی حج نہ کرے تو کیا وہ گنہگار ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حج کا تعلق استطاعت سے ہے۔ جس کو حج کرنے کی استطاعت نصیب ہو جائے اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، وہ حج کرے۔ لہٰذا بیوی اور شوہر کا معاملہ الگ الگ معاملہ ہے۔ بیوی کی کو استطاعت ہے تو بیوی کے اوپر حج فرض ہے، شوہر کو استطاعت ہے، شوہر کے اوپر فرض ہے۔ اگر شوہر کو حج کرنے کی استطاعت تھی، شوہر نے حج کر لیا تو بیوی کے اوپر اس سے حج فرض نہیں ہوتا ہے، اور اگر شوہر بیوی کو حج نہ کروائے تو بیوی گناہگار نہیں ہوگی۔ جس کے اوپر حج فرض تھا اس نے اپنا فریضہ ادا کر لیا، بیوی اس میں گناہگار نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر شوہر کو استطاعت تھی اور شوہر کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اپنی بیوی کو بھی حج کرا دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن شوہر کے حج کرنے کی وجہ سے شوہر کے اوپر بیوی کا حج کرانا ضروری نہیں ہے۔ اگر حج کرا دیتا ہے تو اچھی چیز ہے، نہیں کراتا ہے تو شوہر بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ جس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے وہ اپنے حصے کا حج کرے گا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ ایک اور سوال ہے، کیا محبت کر کے شادی کر سکتے ہیں؟ یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے بڑا اہم سوال ہے۔ محبت کر کے شادی کرنا، بہت سے لوگ زمانے کو دیکھا دیکھی یا ہندی فلموں اور سیریلوں کو دیکھ کر
لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں پھر شادی کرتے ہیں جسے لو میرج کا نام دیا جاتا ہے، اسلامی اعتبار سے بڑا بے حیائی والا کام ہے۔ شادی ایک الگ چیز ہے اور کسی اجنبی لڑکی سے تعلق رکھنا یہ الگ چیز ہے، یہ بے حیائی ہے۔ کسی اجنبی لڑکی سے تنہائی میں ملنا، اس سے بات کرنا، عشق و محبت کی بات کرنا اور اس سے غلط کام کر بیٹھنا، اسلام نے اس کو بے حیائی کا نام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ برا کام ہے اور بے حیائی کا راستہ ہے، یعنی آدمی کو فحش کام کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء میں ہمیں حکم دیا ہے، اور پھر ہم حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ آنکھ سے دیکھنا زنا کہلاتا ہے۔ اگر آپ غلط چیز کو دیکھتے ہیں، بے حیائی والی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ آنکھ کا زنا ہے، بے حیائی والی چیز کان سے سنتے ہیں تو وہ کان کا زنا ہے، بے حیائی والی چیز کی طرف چل کے جاتے ہیں تو پیر کا زنا ہے۔ پھر آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور شرمگاہ کے ذریعے آدمی گناہ میں واقع ہو جاتا ہے یا گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لہٰذا کسی اجنبی لڑکی سے تعلق رکھنا، اس کے ساتھ ملنا، اس کے ساتھ بات چیت کرنا اور اس سے تنہائی اختیار کرنا، حتیٰ کہ زناکاری میں واقع ہو جانا، اسلام اس کو انتہائی قبیح عمل مانتا ہے۔ اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں، شادی ایک الگ چیز ہے، پاکیزہ رشتہ ہے، اور دین کی بنیاد پر ایک مومن دوسرے مومن سے دین کی بنیاد پر شرعی اصولوں پر نکاح کرتا ہے، اس کا محبت سے، عشق و محبت سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا جو لوگ شادی سے پہلے کسی لڑکی سے عشق و محبت کرتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو باز آنا چاہیے۔ کسی کو شادی کرنا ہے کسی لڑکی سے یا کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے شادی کرنا ہے تو شادی میں نکاح کا، شادی کا پیغام دیا جاتا ہے، شادی کا پیغام دے، اگر قبول ہو جائے، رشتہ پسند آ جائے تو شادی کر لی جائے، پسند نہ آئے تو اس بات کو وہیں پر کلوز کر دیا جائے، اس بات کو پھر آگے تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شادی سے پہلے تعلقات رکھنا، ناجائز تعلقات رکھنا اسلام میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، بے حیائی کا کام ہے، اس سے نوجوان لڑکوں کو اور نوجوان لڑکیوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے، کیا بہنوئی وقتی محرم ہوتا ہے جب تک بہن زندہ ہوتی ہے، اور کیا بہنوئی کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے؟ یہ اپنے معاشرے میں ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ بہنوئی وقتی محرم ہوتا ہے جب تک بہن زندہ رہتی ہے۔ یہ جھوٹی بات ہے، بہنوئی کبھی بھی محرم نہیں ہوتا ہے، وقتی محرم بھی نہیں ہوتا ہے، دائمی محرم بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہنوئی غیر محرم ہے، اس سے پردہ کرنا ضروری ہے عورت کے لیے، اور اس کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ جب بہن کا انتقال ہو جائے جس کے نکاح میں ہے تو پھر اس بہنوئی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک بہن جو ہے اس کے نکاح میں ہے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاملہ ایک الگ معاملہ ہے، اس بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بہنوئی وقتی محرم ہے۔ بہنوئی ہمیشہ کے لیے غیر محرم ہے، اس سے عورت کو پردہ کرنا ہے، تنہائی سے بچنا ہے، خلوت سے بچنا ہے، اور اس کے ساتھ عورت سفر نہیں کر سکتی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا مرد پلاٹینم کی انگوٹھی استعمال کر سکتا ہے؟ پلاٹینم ایک دھات ہے جو سونے چاندی سے الگ ایک دھات ہے، تو کیا اس کی انگوٹھی استعمال کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مردوں کے لیے انگوٹھی کے طور پر سونا کی انگوٹھی استعمال کرنا ممنوع ہے۔ سونا کی انگوٹھی کے علاوہ مرد چاندی کی انگوٹھی ہو، لوہے کی انگوٹھی ہو، پیتل کی انگوٹھی ہو، اسی طرح سے پلاٹینم کی انگوٹھی ہو، ہیرے جواہرات کی انگوٹھی ہو، کسی بھی قسم کی انگوٹھی مرد استعمال کر سکتا ہے سوائے سونا کے۔ سونا کی انگوٹھی کے علاوہ مرد کسی بھی قسم کی انگوٹھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ دلیل کا مطالبہ کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا کے علاوہ اور کسی قسم کی انگوٹھی پہننے سے مردوں کو منع نہیں کیا۔ بعض روایات میں لوہا اور پیتل کی ممانعت کا ثبوت ملتا ہے، مگر وہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح حدیث میں بلکہ بخاری کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوہا کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ اس لیے سونا کے علاوہ کسی قسم کی انگوٹھی مردوں کے لیے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، مرد پلاٹینم کی انگوٹھی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اب یہاں رہا مسئلہ، ایک مسئلہ یہ ہے جو جاننے کی ضرورت ہے، آج کل بازار میں وائٹ گولڈ ملتا ہے، وائٹ گولڈ، سفید گولڈ کے نام سے گولڈ ملتا ہے۔
اور وہ سفید گولڈ کیسے تیار ہوتا ہے؟ اسی پلاٹینم کو مکس کر کے سفید گولڈ بنایا جاتا ہے، وائٹ گولڈ بنایا جاتا ہے۔ اگر اس سے انگوٹھی بنا لی جائے تو مرد اس کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اب یہاں اس میں سونے کا دخل ہو گیا ہے۔ تو پلاٹینم مکس، پلاٹینم کو سونے کے ساتھ جوڑ کر کوئی چیز استعمال بنائی جائے تو مرد کو وہ چیز استعمال نہیں کرنا ہے۔ عورت استعمال کر سکتی ہے، عورت کے لیے حرج نہیں، لیکن مرد استعمال نہیں کر سکتا۔ جو پلاٹینم خالص ہے، جس میں سونا مکس نہیں ہے، اس کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، کیا مسجد کو رقیہ سینٹر بنایا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مسجد ہو یا گھر ہو یا کوئی جگہ ہو، رقیہ سینٹر بنانا سرے سے جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رقیہ سینٹر بنایا ہے، نہ بنانے کا حکم دیا ہے، نہ ہی آپ کے پیارے اصحاب میں سے کسی نے رقیہ سینٹر بنایا۔ رقیہ کو بطور پیشہ کے آدمی کا انتخاب کر لینا اور اس کو پیشہ کی حیثیت سے اختیار کر لینا اور اس کے لیے ایک سینٹر بنا لینا، یہ جائز نہیں، اس کا جواز نظر نہیں آتا۔ اس کی وجوہات میں نے بتایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، نہ حکم دیا ہے، نہ آپ کے اصحاب میں سے کسی نے اس پر عمل کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رقیہ سینٹر بنانے کے بڑے مفاسد ہیں، اس میں بڑی بے حیائی ہے، برائی ہے، سماج کے اندر اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ان سینٹروں سے لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ رقیہ سینٹر چلاتے ہیں وہ لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں، ہر طرح کی بیماری کو جنات سے، آسیب سے، سحر سے جوڑ کر لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں۔ گھر میں کسی کے ساتھ کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے، اس واقعے کو بھوت پریت سے جوڑتے ہیں، اور پھر ایک آدمی نہیں، گھر کے پورے افراد کو ڈرواتے ہیں کہ دیکھو تمہارے گھر پر اثر ہو گیا ہے، تمہارے گھر کے تمام لوگوں پر اثر کر دیا گیا ہے، سحر کر دیا گیا ہے، اب اس کا کاٹ کرنا پڑے گا، اس کا علاج کرنا پڑے گا، اس میں اتنا ٹائم لگے گا، اس میں اتنا وقت لگے گا۔ یعنی پورے سماج کے اندر ایک ڈر کا ماحول بنایا جاتا ہے، اور جانتے ہیں آپ شیطان بھوت سے لوگ کس قدر ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے سب سے زیادہ، لیکن لوگ اللہ سے ڈرنے کے بجائے غیر اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں، شیطان، جن، بھوت پریت سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اور ڈرانے والے میں کون لوگ ہیں؟ یہ سینٹر چلانے والے، یہ ڈرواتے ہیں۔ میرے پاس کتنے سارے سوالات آتے ہیں جن میں اس طرح سے جو ہے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے کہا گیا کہ آپ کے پورے گھر کے پورے لوگوں پر آسیب کا اثر ہے، اور پھر گھر میں اثر ہے، اس گھر کو ٹھیک کرنا پڑے گا، سارے لوگوں کا علاج کرنا پڑے گا، اتنی فیس لگے گی، اتنا جو ہے وقت لگے گا۔ تو اس سینٹر سے یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ضعیف الاعتقادی پیدا کی جاتی ہے، لوگوں کا توکل اللہ سے اٹھا کر غیر اللہ پر ڈالا جاتا ہے، لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا کیا جاتا ہے، مال لوٹنا اپنی جگہ پہ، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر برائی کا کام بھی ہوتا ہے۔ یعنی عورتیں، عام طور سے عورتیں اس کام میں جو ہے اس کام کے لیے جاتی ہیں رقیہ سینٹروں پر، اور عورتوں کے ساتھ تنہائی میں علاج کرتے ہوئے غلط جو ہے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، غلط حرکات کی جاتی ہیں، عورتوں کا رقیہ بھی غلط طریقے سے کیا جاتا ہے، ہاتھ چھو کے، بدن چھو کے، سلا کے، لٹا کے، تنہائی میں۔ شریعت میں اس طرح کا عمل ناجائز ہے کہ ایک عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرے، یا کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کا ہاتھ چھوئے، بدن چھوئے، اور اس کو جو ہے تنہائی میں رکھے۔ یہ سب غیر شرعی اعمال ہے، یہ سب حرکات جو ہے انجام دیے جاتے ہیں رقیہ سینٹروں پر۔ اور پھر اسی طریقے سے جو لوگ رقیہ کرنے لگتے ہیں، پھر وہ ایک تو غیر شرعی اعمال کرتے ہی ہیں، رقیہ کے کاموں میں بھی غلط طور طریقے اختیار کرتے ہیں، جیسے تعویذ لکھ کر دینا، یہ بھی شریعت کے اعتبار سے غلط ہے۔ اسی طریقے سے رقیہ کو جو ہے پھر بدعتی اعمال اس میں انجام دیتے ہیں، تعداد کے ساتھ پڑھتے ہیں، غیر مسنون اذکار پڑھتے ہیں، اور جو ہے اپنی طرف سے بناوٹی وظیفے بنا کر پڑھتے ہیں۔ تو بہت سارے اعمال ایسے انجام دیے جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، جس کی وجہ سے رقیہ سینٹر بنانا، چلانا مسجد میں یا غیر مسجد میں کہیں پر بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے، آج کل چوہا مارنے کے لیے چوہا بک آتا ہے، جس میں گوند چپکا ہوا ہوتا ہے، کہیں پر رکھ دیا جاتا ہے، چوہا اس میں سٹ جاتا ہے، پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ چوہا کو آپ قتل کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہا کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اگر چوہا حرم، حدود حرم میں بھی پایا جائے تو وہاں بھی قتل کر سکتے ہیں۔ تو چوہا قتل کرنے، مارنے میں حرج نہیں ہے، گھروں کے چوہوں کو بھی مار سکتے ہیں، اور جو بھی طریقہ آپ اختیار کر سکے مارنے میں آسانی ہو، آپ اس طریقے سے چوہا کو مار سکتے ہیں۔ چوہا بک کے ذریعے، جس میں گوند لگا ہوا ہو، اس کے ذریعے بھی چوہا کو پکڑ سکتے ہیں۔
لیکن یہ ہے کہ چوہا کو چپکا کر یوں ہی زندہ پھینک دینا یہ غلط ہے، کیونکہ پھر اس میں چوہا زندہ رہے گا، کافی دیر تک زندہ رہے گا، گھٹ گھٹ کر اس کا دم نکلے گا، تو اس طرح سے جانور کو ایک طرح سے اذیت دینا کہلائے گا۔ تو اگر آپ چوہے کو چپکاتے ہیں تو اس کو مار کے پھر پھینکیں، مار کر کے پھینکنا چاہیے، یوں ہی زندہ نہیں پھینکنا چاہیے جس سے اس کو اذیت ہو اور دم گھٹتا رہے۔ تو جانور کو بھی ہمیں تکلیف دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ کیا گھر کی عورتیں آنے والے مہمانوں کو کھانا پانی دے سکتی ہیں، خاص طور سے جوائنٹ فیملی ہو یا بنا جوائنٹ فیملی ہو، اگر گھر میں مہمان آئے تو کیا عورت مہمان مردوں کی خدمت کر سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصلاً گھر میں اگر مہمان مرد آئے تو مردوں ہی کو ضیافت کرانی چاہیے۔ گھر میں جو مرد ہے، میزبان مرد ہے، میزبان مرد کو مہمانوں کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن بوقت ضرورت عورت کو اگر خدمت کرنی پڑے، پانی دینا پڑے، کھانا دینا پڑے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پردے کے ساتھ وہ آ کر شرعی حدود میں رہتے ہوئے مہمانوں کے سامنے عورت کھانا پانی رکھ سکتی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بخاری میں ایک حدیث ملتی ہے، ایک صحابی ہیں ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب شادی کی تھی تو انہوں نے شادی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر صحابہ کو دعوت دی، تو اس دعوت کا کھانا ان کی بیوی یعنی دلہن نے تیار کیا تھا، جن سے صحابی نے شادی کی، وہ دلہن نے کھانا بھی تیار کیا اور اسی دلہن نے مردوں کے سامنے یہ کھانا پروسا بھی، یعنی کھانا پیش کرنے والی بھی خاتون ہی ہے مردوں کے سامنے۔ تو اگر ضرورت پیش آئے تو عورت گھر میں آنے والے مہمان کے سامنے کھانا پانی رکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو عورت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ گھر میں جو مرد ہے، مرد کو ہی مرد کی خدمت کرنی چاہیے، ضیافت کا کام کرنا چاہیے، کھانا اور پانی پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک سوال ہے، آخری سوال کے طور پر میں لوں گا، کیا کنگارو کھا سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے جس میں لوگ کنگارو کھا رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کنگارو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ کھانے پینے میں اصل کیا ہے؟ اصل اباحت ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں اصل اباحت ہے، آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں سوائے اس کے جس کی ممانعت شریعت میں آ گئی ہے، اور کنگارو کے کھانے کی ممانعت کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن میں منع کیا گیا ہے، نہ حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ تو جب کنگارو کھانے کی ممانعت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے حلال ہے۔ اور پھر یہ گھاس پھوس کھانے والا جانور ہے، گھاس پھوس کھانے والا جانور ہے، یہ کوئی درندہ نہیں ہے جو چیر پھاڑ کرے، اپنے جو ہے دانتوں سے چیر پھاڑ کر نوچ کر کھانے والا جانور، ایسا نہیں ہے۔ یہ گھاس کھانے والا جانور ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس کی کھانے کی کہیں پر ممانعت نہیں آئی ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اور ان سوالوں کا میں نے جواب دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔